اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے پاس ایک بڑھیا آئی اور آ کر کہنے لگی، حضرت میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اس کو کوئی تاکید کر دیں یا تعویذ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس کو کل لے آنا، اس کو کل لے آنا۔ دور دراز کے سفر تھے، پیدل سفر تھے، وہ کل تھکی ہاری پھر آئی۔ آپ نے اس بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کسی بھی کام میں کثرت کرنا اچھا نہیں، لہٰذا اعتدال سے آگے نہ بڑھو، اتنا نہ کھایا کرو۔ اور آپ نے اتنا کہا کہ لے جائیے، میں نے اس کو تاکید کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ کل میں اتنی دور سے سفر کر کے آئی تھی، اگر یہی بات کہنی تھی تو کل کہہ دیتے، میں اتنا سفر دوبارہ کیا، میں نے اتنا سفر دوبارہ کیا۔ میرے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ آپ نے شاید کوئی خاص عمل کرنا ہوگا، کوئی تعویذ دینا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کل اتفاق سے گڑ میں نے خود کھایا ہوا تھا، تو میں اس کو منع کرتا، میری بات میں وہ تاثیر نہ رہتی۔ دیکھیے سامعین محترم، اب یہ ایک عام اور سادہ سی بات ہے، عام اور سادہ سی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں نا، والدین جاتے ہیں جی بیٹا نماز نہیں جاتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں یہ بچہ نماز کیوں پڑھے؟ الوالد سر لابیہ، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ تم نہیں پڑھتے اور تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا بیٹا نماز پڑھے، تم خود سجدہ کرو، پھر دیکھنا تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی سجدہ کرنے کی عادت ڈال لے گی۔ تو والدین کو خود نمونہ بننا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سے دو لوگوں نے فتویٰ پوچھا، بریلی کا ایک محلہ ظہیرہ، وہاں ہادی اسد اور قرب محمد لامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت سے اس بارے میں استفسار کیا گیا کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں لیکن کوئی ہماری مانتا ہی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم انہیں پیار سے لاؤ، نرمی سے لاؤ، اگر وہ نہیں مانتے تو علاقے کے مؤثر اور معززین لوگوں کو اکٹھے کرو جن کی وہ مانتے ہیں، ٹالتے نہیں، کہ جب وہ معزز اور مؤثر لوگوں کی بات نہ مانے تو پھر ان سے بائیکاٹ کر دیجیے۔ ہم نے تو کبھی اپنے بیٹوں سے بائیکاٹ نہیں کیا، اپنی بیویوں سے بائیکاٹ نہیں کیا۔ یار بیوی بے نمازی ہر شے منوا لیتے ہیں۔ کبھی بیٹے نے کہا ماں تو نماز نہیں پڑھتی، ہم تیرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھائیں گے۔ یار جو ماں بیٹے کے لیے ہر ایک دکھ جھیلتی ہے، گھر گھر کے برتن بھی مانجتی ہے، کیا وہ بیٹے کی خواہش پر نماز نہیں پڑھنا شروع کر دے گی؟ یہ تھے ہمارے کرنے والے کام، کھینچ کر لائیں۔ ہم کن جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں؟ بایزید بسطامی علیہ رحمہ بسطام کے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے کہ گلی کے کونے پر آ کر ایک فحاشہ عورت بیٹھ گئی، لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی۔ کہا بایزید بسطامی تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو نے اشکوں سے سیراب کیا تھا اور سجدہ ہائے سحرگاہی سے جس شہر کو نور بخشا تھا، تیرا شہر لٹ رہا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس طرح گلی کے کونے پہ آ کر ایک فحاشہ عورت بیٹھ گئی ہے جو لوگوں کا دین ایمان اجاڑ رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے مسلح اٹھایا اور اس فحاشہ عورت کے دروازے پر جا کے بچھا دیا۔ اب جو بھی کوئی آتا نا، وہ حضرت بایزید بسطامی کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا۔ رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے، اس نے دیکھا کہ آج کوئی گاہ کے نہیں آیا، تو دیکھا کہ دروازے پہ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، تو نیچے اتر آئی۔ کہا بابا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کیا تجھے عبادت کرنے کے لیے میرا گھر، میری گلی اور میرا ہی دروازہ ملا ہے، اور جگہ تھوڑی ہیں؟ کہا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں۔ کہا آج میں تیرا گاہک ہوں، بتا تیری رات کی قیمت کیا ہے؟ قیمت طے ہو گئی۔ حضرت بایزید بسطامی اس کے چھت پر چلنے لگے تو لوگ دیکھ رہے تھے۔ کہا مالک آج اگر بایزید بسطامی بھی اجڑ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ آج بایزید بسطامی بھی ایک فحاشہ عورت کے کوٹھے پہ چل رہا ہے۔ لیکن سامعین محترم، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا میں جو کرتا ہوں میرے پیچھے کرتی جا۔ آپ نے وضو کیا، اس نے بھی وضو کیا۔ آپ قیام میں گئے، وہ بھی قیام میں، رکوع میں، قوما میں۔ جب آپ سجدے میں گئے نا تو آپ رو پڑے۔ کہا مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، باقی دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فحاشہ تھی، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا تو وقت کی ولیہ بن چکی تھی۔ ایک بزرگاں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شرابی کو دیکھا جو نشے میں بت پڑا ہوا ہے، گندی نالی میں گرا اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ کر جا رہا ہے۔
میں بڑا حیران ہوا، اور انسان ہے اور شراب نے اس کا یہ حال کر دیا، لہٰذا میں نے احترام انسانیت کی وجہ سے اسے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور چلا گیا۔ کہتے کہ جب میں صبح تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا نا، تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہ شرابی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ابھی کل تو میں نے اس کا منہ دھویا ہے۔ تو خاطف سے آواز آئی، بندے تو نے اس کا منہ دھویا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ ہم کھینچ کر تو لائے، وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، کون رکھے گا یاد ہمیں اس دوڑے خود غرضی میں، حالات تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے طرح نہیں، بس اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سریام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم و خیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔